حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہاں سے لے کر جو آسمان سے آتا ہے یہ تمام عبارت بشیر اول کی نسبت ہے، یعنی یہ ایک پیش گوئی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد کی جو عبارت ہے اس کے ساتھ فضل ہے، اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے لے کر آخر تک کی جو عبارت ہے وہ مسلم موت کے متعلق ہے۔ جب یہ پیش گوئی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تجھے ایک وجیح و پاک لڑکا دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا دیا جائے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا اور ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا، تو آپ نے بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہوئے یہ اجتہاد کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری پیش گوئی ایک وجود کے متعلق ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا یہ ایک نہیں دو وجود ہیں، یعنی پہلا لڑکا وجیح و پاک لڑکا ہے اور دوسرا لڑکا جہاں آپ نے اجتہاد کیا تھا بریکٹ میں لڑکا وہ دوسرا لڑکا ہے۔ آپ اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں، میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام کو بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا اور لکھ کر وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک لڑکا خیال کیا تھا؟ تو آپ کا اجتہاد غلط نکلا، آپ نے خود تصحیح کی کہ یہ ایک نہیں دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا وجیح اور پاک لڑکا اور دوسرا ذکی غلام۔ منصور صاحب آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی کو ایک لڑکے کی پیدائش پر مشتمل سمجھا گیا۔ جب وہ لڑکا یعنی بشیر اول فوت ہو گئے تب یہ منکشف ہوا کہ اس پیش گوئی میں دو لڑکوں کی پیدائش کا ذکر ہے، ایک بشیر اول جس نے ابتدائی عمر میں فوت ہو جانا تھا اور دوسرا مسیل بشیر اول یا بشیر ثانی جس نے لمبی عمر پانی تھی اور مسلم موعود ہونا تھا۔ یہ دو لڑکوں کی پیدائش پر مشتمل تھی۔ اب آپ جو کنفیوز ہو رہے ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں لفظ غلام سے، تو جب تک آپ غلام کے معنوں کا تعین ذہن میں بالکل کلیئر نہیں کر لیں گے آپ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ جمبا صاحب نے غلام 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 اور ذکی غلام سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ گویا ذکی غلام یا غلام ایک الگ وجود ہے اور اس کے معنی بیٹے کے نہیں ہیں، حالانکہ غلام کا مطلب بیٹا ہی ہے۔ تو یہ جو بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے منصور صاحب یہ مشترک ہے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ، یعنی بشیر اول وہ بھی غلام ہے اور بشیر ثانی یہ بھی غلام ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹا ہے بشیر اول بھی اور یہ بھی بیٹا ہے اور غلام کا مطلب بھی بیٹا ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کنفیوژن سے نکل جائیں گے کہ جب ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، تو یہ اردو زبان کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، اسے لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد کوئی دو الگ الگ یہ وجود نہیں ہو گیا کہ وجیح اور پاک لڑکا الگ ہے اور ذکی غلام کوئی الگ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں تجھے ایک وجیح اور پاک لڑکا دوں گا اور ایک ذکی غلام دوں گا، وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن ہے، وہ اسی کی ہی دوسری ڈسکرپشن ہے قرآن کریم کے الفاظ میں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہا جائے کہ میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دو دفعہ آؤں گا۔ جب آپ اطمینان سے ذرا میرے اس جملے پر غور کریں، مثلا یہ کہا جائے کہ تجھے ایک بیٹا ملے گا، تجھے ایک فرزند عطا ہوگا، تجھے ایک غلام دیا جائے گا، تجھے ایک جانشین ملے گا، تجھے تیرے تخت کا ولی عہد دیا جائے گا، تو یہ کوئی پانچ وجود نہیں ہو جائے گا، وہ ایک ہی وجود ہوگا، یعنی بیٹا۔ اس کی مختلف ڈسکرپشنز بیان کی گئی ہے وضاحت کے لیے۔ تو منصور صاحب اس بات کو ذہن نشین کر لیں
کہ جمبا صاحب کے پیروکاروں کو اس لیے کنفیوز کیا گیا، غلام کا ترجمہ بیٹا نہ کر کے اور غلام 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 کی رٹ لگا کر، کہ کہیں لوگوں کا دماغ مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے کی طرف نہ جائے اور وہ ان کو اس مخمس میں ڈال دیا جائے کہ یہ غلام کوئی الگ مخلوق ہے۔ حالانکہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے، مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات ہمیں بتا رہے ہیں کہ غلام کا مطلب بیٹا ہے، لیکن جمبا صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں جہاں خود انہوں نے غلام حسین کا ترجمہ حسین بیٹا کیا ہے، غلام علیم کا ترجمہ علم والا بیٹا کیا ہے، وہاں جمبا صاحب نے دانستہ ان کا ترجمہ نہیں کیا اور غلام حسین کو غلام حسین ہی لکھ دیا ہے کہ حسین غلام دوں گا، علیم غلام دوں گا۔ تو یہ جمبا صاحب نے فیر کام نہیں کیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا۔ تو میں نے ضرورت سے بہت زیادہ تفصیل سے یہ وضاحت کر دی کہ دو بیٹے جو ہیں ان کے متعلق یہ پیش گوئی تھی، اور غلام جو ہے وہ انہی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ بیٹا ہی غلام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔